ہمیں چاہیے کہ ہماری نماز قبول ہو، ہماری حج قبول ہو، ہماری تلاوت قبول ہو، ہمارا ذکر و اذکار قبول ہو، تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لو۔ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو تم تہجد پڑھ لو، تم حج کر لو، تم قرآن کی تلاوت کرو، سب بیکار ہے۔ کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے یہاں قابل قبول وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر ماں باپ خوش ہیں تو وہ عمل قبول ہو۔ میں نے ایک بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا، مسجد میں بیٹھ کے وہ رو رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا، تو انہوں نے جو اپنے بچوں کی جو داستان سنائی، اس باپ نے اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں، پوری جوانی بغیر شادی کے گزار دی۔ ان کی بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور آج اولاد ان کو یہ ستا رہی ہے، یہ صلہ دے رہی ہے کہ وہ آج اتنا پریشان تھا کہ مسجد میں تنہا بیٹھ کر رو رہا تھا۔ آج ہمیں ہمارے والدین کے لیے دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا جو دوائی تو لایا تھا کھانسی کی، مجھے الحمدللہ اس سے آرام ہے، چھوٹی سی ایک پرچی جیب سے نکالی باپ نے کہ بیٹا یہ کھانسی کی دوا لینا، بیٹے نے زور سے روٹی پلیٹ میں دے کے ماری کہ میری ساری کمائی تو تمہاری دوا میں لگ جاتی، میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تیرے بچوں کو جراثیم ہو جاتے ہیں، اگر تیرے بچے دادی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جائے، تیرے والد کے ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھ جائے، تیرے بچوں کو جراثیم لگ جاتے، تیری بیوی اٹھا کے لے جاتی، تو اٹھا کے لے جاتا، سارے احسانات پہ تو نے پانی پھیر دیا اپنے ماں باپ۔ ماں باپ کی دولت انمول دولت ہے، ماں باپ جیسا سہارا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ماں باپ وہ انمول نعمت ہے میرے دوستو، دنیا کی ساری نعمتیں واپس مل سکتی ہے، لیکن اگر ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو یہ ایسی دولت ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتی، یہ دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے جن کے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا راستہ بھی کھول دیا کہ زندگی میں شعور نہیں تھا، زندگی میں پتہ نہیں تھا، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ماں باپ کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اے کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی، میرا باپ زندہ ہوتا تو میں ان کی خدمت کرتا۔ تو شریعت نے اس کا راستہ بھی کھول کے رکھا ہے کہ تو اس کی قبر پہ جایا کر، ان کے لیے جو کچھ ہو سکے تو اسے پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے دعا کیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا، اور جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر، ان سے دعا لے کے جایا کر۔ اگر وہ راضی ہیں تو عرش والا راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہے پوری دنیا مل کے تجھے عزت بھی دے سکتی۔ آج کل تو سرکار نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں، ماں باپ کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھے کا آخری وقت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تیری آخری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگا اس بیٹے کو میں ملنا چاہتا ہوں جو مجھے یہاں چھوڑ کے گیا۔ بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے نے کہا کہ ابا گھر چلیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ساری زندگی 25 سال تو یہاں اولڈ ہوم میں گزارے ہیں، اس لیے میں یہی مرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں کہ تو اس کمرے میں پنکھا لگا۔ بیٹے کی چیخ نکل گئی کہ ابا یہ کیا کہہ رہے آپ، ساری زندگی اب تو آپ نے پنکھے کی نہیں کہا، 25 سال تو بغیر پنکھے کے گزار دیا، اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا، پنکھا لگوا رہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں میرے لیے نہیں لگوا رہا، میں تیرے لیے لگوا رہا، میں تیرے لیے پنکھا لگوا رہا کہ جب تو اس کمرے میں آئے گا، جب تو یہاں زندگی گزارے گا، میں نے تو گرمی برداشت کر لی لیکن تو گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، ماں باپ بہت انمول نعمت ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ کتنے ارمانوں سے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے کتنے ارمانوں کے ساتھ، اس لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق